علامہ اقبال نے کہا تھا انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے، جو درس ہے بچہ نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ حیدرآباد دکن میں جلسہ ہو رہا تھا نا، تو ہندو عورت تقریر کر رہی تھی، اور جب عورت نے تقریر کرنی ہو نا، آپ جانتے ہیں کہ پھر نوجوان اگلی صفوں میں ہوتے ہیں۔ عورت نے تقریر کرنی، اسی لیے تو بغیرت لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے بیٹیوں کو بھی میدان میں لے آئے۔ وہ دیاں تک سٹیج پہ آ گئیاں تاکہ میرے جلسے میں مرد زیادہ نظر آئے، دی دکھا کے ووٹ لیے جا رہے ہیں۔ کس حد تک غیرت مر چکی۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہماری بہو بیٹیاں مسجد میں آ کے آذان دے سکتی ہیں، حالانکہ مسجد میں آ کے اس نے گانے نہیں گانے، اذان ہی دینی ہے نا۔ اور اگر مؤذن عورتیں ہو جائیں تو سارے جوان مسجد میں ہوں گے نمازوں کے وقت، اللہ کا نام ہی بلند کرنا۔ لیکن شریعت نے اجازت نہیں دی کہ عورت مسجد میں اذان دے، حالانکہ بہت بڑی عبادت ہے اذان، مگر عورت کو منع ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے عورتوں مجھے تمہاری مسجد میں وہ عبادت بھی قبول نہیں جس میں تمہارا پردہ خراب ہو جائے۔ ہم کس حد تک ذلیل ہو چکے ہیں، ہم کس حد تک گر چکے ہیں۔ تو حیدرآباد دکن یہ انڈیا کا حیدرآباد ہے، ہمارے ہاں پاکستان میں بھی حیدرآباد سندھ ہے، وہاں حیدرآباد دکن ہے، وہاں ہندو عورت تقریر کر رہی تھی، مجمع لگا ہوا تھا، ہندو بھی تھے مسلمان بھی۔ تو اس ہندو عورت نے نا ایک سوال کر دیا مسلمانوں سے تقریر کے دوران، کہنے لگی مسلمانوں مجھے ایک بات کا جواب دو، 14 صدیاں ہو گئیں تمہارے اندر صرف ایک حسین پیدا ہوا، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا رضی اللہ تعالی؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ وہ سمجھ گئی ان کے پاس جواب کوئی نہیں، میں انہیں پھر شرمندہ کرتی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد نا اس نے پھر سوال کر دیا، مسلمانوں میں نے تم سے پوچھا تھا 15 صدیوں میں صرف ایک حسین پیدا ہوا، 14 صدیوں دوسرا کیوں نہیں پیدا ہوا؟ پھر سب کے سر جھکے تھے، کوئی نہیں بولا۔ اس نے پھر تیسری بار سوال کر دیا کہ مسلمانوں جواب کیوں نہیں دیتے؟ جوان تو کوئی نہیں، جوان نہیں بولا کوئی۔ پیچھے نا ایک بزرگ بیٹھے تھے، پرانے وقتوں کے بزرگ، جن کے سینے میں عشق نبی کا سمندر تھا، جن کی آنکھوں میں تاجدار مدینہ کے جلوے تھے، جن کی پیشانی میں غلامی رسول کی نور تھا، اور جن جوان تو کوئی نہیں اٹھا، وہ بزرگ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا، فرمایا سن اے ہندو عورت، تو نے سوال بڑا عجیب کر دیا کہ 14 صدیوں میں ایک حسین آیا، دوسرا کیوں نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا سن اس کا جواب یہ ہے حسین آ سکتا ہے، فاطمہ جیسی ماں نہیں ملتی ہے۔ حسین آ سکتا ہے، علی جیسا باپ نہیں ملتا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر مائیں ٹی وی پر ڈرامے دیکھیں اور باپ نماز کے وقت تاش کی بازی لگا رہے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیں تو پیدا ہونے والے بچے رب رسول کے باغی بن جاتے ہیں، پیدا ہونے والے بچے دین کے غدار بنتے ہیں، پیدا ہونے والے بچے نشہ کرنے والے بنتے ہیں۔ اور اگر مائیں تہجد گزار بن جائیں
اور باپ 5 وقت مسجدوں کی زینت بن جائے تو پیدا ہونے والے بچے کوئی غریب نواز بنتا ہے، کوئی میر علی شاہ بنتا ہے، کوئی خواجہ قمر الدین سیالوی بنتا ہے۔ تو جو کچھ بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا۔ تو ہماری نسلیں برباد ہو گئی، اور تاجدار کائنات نے 15 صدیاں پہلے خبر دی ہے، سن لیں اچھی طرح۔ امام الانبیاء نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا، لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا، ہوں گے میرے امتی مگر انہیں پرواہ ہی نہیں ہوگی حلال کر رہے ہیں یا حرام کر رہے ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہوگی حلال کھاتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں۔ آج بھائی بھائی کا خون پی رہا ہے، آج دکاندار تولتے ہوئے ترازو میں ڈنڈی مار رہا ہے، آج تاجر ملاوٹ والا مال بیچ رہے ہیں، آج ہمارے ملک کے اکثر افسر حکمران اور کلاس 1 افیسر امام الانبیاء کے غلام وہ حرام خور ہو چکے ہیں۔ کسی محکمے میں رشوت کے بغیر آپ کا کام نہیں ہوتا، ہر کوئی حرام کمانے اور حرام کھانے میں لگا ہے، پوری قوم برباد ہو گئی۔ یہ صورتحال ہے۔